جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ صاحب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائیو ود رانا قیصر شہزاد۔ سعودی عرب حکومت کا بڑا اعلان 2020 کا حج انشاءاللہ ہوگا، اور 28 جولائی کو حج شام کے وقت شروع ہوگا، اور بروز منگل اور سنڈے اتوار کے دن 2 اگست تک یہ حج کا معمول رہے گا۔ تو اس میں بیرون ممالک سے کون لوگ شامل ہوں گے، حج کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا ایس او پیز ہوں گے، اور حج کا جو پلان ہے وہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو تفصیل کے لیے پلیز ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ بیل والے بٹن پہ کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، سب سے پہلے حج پلان کی جو حج پلان 2020 پلانز ہے، اس میں حکومت سعودیہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس سال جو لوگ سعودیہ میں موجود ہیں وہی حج میں شامل ہو سکیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، نمبرز آف حجاج اس میں زیادہ سے زیادہ 10,000 حجاج شامل ہو سکیں گے، جو کہ سعودی اور سعودیہ میں موجود جو اقامہ ہولڈرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو جو بیرون ملک سے ہیں انہوں نے کوئی ان لوگوں کے لیے کوٹا نہیں رکھا، لیکن جو لوگ ڈپلومیٹ پاسپورٹ پہ ہیں وہ لوگ خصوصی وہاں پہ شرکت کر سکتے ہیں، جو مختلف ملک سے جو کہ حکومتی سطح پہ ہوں گے۔ تو ان کے لیے تھوڑی ریلیکسیشن ہے کہ وہ اس کوٹا میں، لیکن وہ بھی بہت لیمیٹڈ، اور ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے سب حجاج اکرام اپنے فرائض سر انجام دیں گے، جس میں سوشل ڈسٹنسنگ تاکہ سماجی فاصلہ وہ بھی ہر چیز کو مد نظر رکھا۔ اور اس میں نمبر 3 یہ ہے کہ پیپل جو لوگ 65 سے زیادہ ہیں ان کو حج میں آنے کی اجازت نہیں دی گی، وہ اس لیے تاکہ یہ جو وبا ہے اس سے وہ بچا جا سکے، کیونکہ یہ زیادہ ایج کے لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ اور نمبر 4، یہ جو لوگ کرونک ڈیزیز وغیرہ ہیں، جن کو آلریڈی کوئی بیماری ہے، کچھ ہارٹ کی، دل کی، کسی قسم کی کچھ بھی بیماری میں مبتلا ہے تو یا مریض ہے، تو ان کو بھی اس میں حج میں پلان میں آنا الاؤ نہیں ہے۔ اور آنے سے پہلے آپ کو سب طبی ٹیسٹ کیے جائیں گے، آپ کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اور نمبر 5 ہے کہ جو لوگ اس حج میں شامل ہوں گے ان کا طبی معائنہ کیا جائے گا، کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا، آپ کو سارے روزانہ کی بنیاد پر آپ کی رہائش، آپ کے جہاں پہ آپ مسور ہوں گے، یہاں پہ آپ رہائش پذیر ہوں گے، حرم میں آنے سے پہلے آنے اور جانے تک تمام مقامات پر آپ کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا اور آپ کو مانیٹر کیا جائے گا۔ تو نمبر 6 ہے سوشل ڈسٹنسنگ ول بی اپلائیڈ تھرو حج، کہ سوشل ڈسٹنسنگ سماجی فاصلہ کے تحت لوگوں کو حج میں اویئرنیس دی جائے گی کہ اس میں سماجی فاصلہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کم سے کم 2 میٹر جو سٹینڈرڈ فاصلہ ہیلتھ آرگنائزیشن نے مینشن کیا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے تمام حجاج اکرام ایک دوسرے سے مصافحہ رکھیں گے۔ اور نمبر 7، اسٹیٹس آف پلگرم ول بی چیک ڈیلی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حجاج کرام کو ڈیلی کی بنیاد پر یہ بتایا یا چیک کیا جائے گا کہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے، اور ان کا کرونا وائرس ٹیسٹ جو پہلے لیا جائے گا اس حساب سے ان کی ایک باقاعدہ فائل بنے گی اور سب کو ڈیلی ٹو ڈیلی مانیٹر کیا جائے گا۔ جو لاسٹ میں ہے کہ جب حجاج اکرام اپنے فرائض ادا کر لیں گے، حج کے سارے فرائض ادا کرنے کے بعد ان کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا، ان کو مخصوص ایام کے لیے جو اسٹینڈرڈ 14 دن سے 28 دن ہوتا ہے اس کے لیے آئسولیٹ کر دیا جائے، تاکہ
آئسولیٹ ہونے کے بعد ان کو پھر ٹیسٹ لیا جائے گا، پھر ان کو اپنے جہاں جہاں سے وہ تشریف لائے ہیں وہاں پہ وہ لوگ جا سکیں گے، یا اپنے علاقے میں جہاں پہ ہے وہاں پہ کوارنٹائن کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد میں وہ پبلک میں آ سکیں گے۔ تو یہ 8 پوائنٹس کا جو حج پلان ایجنڈا تھا حرمین شریف کی طرف سے، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس میں یہ چیز بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سعودی عربیہ نے صرف 1000 سے 10,000 لوگوں کی شمولیت متوقع ہے، اور زیادہ لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو حکومت پاکستان نے یہ بات کلیئرلی بتا دی ہے کہ نور الحق قادری صاحب جو ہمارے وفاق کے وزیر ہیں اوقاف کے، انہوں نے کہہ دیا ہے، بتایا ہے کہ جو حاجیز ڈیو ٹو سکسیسفل پلگرمز گورنمنٹ ٹو ریٹرن حج ڈیوز ٹو سکسیسفل پلگرم نور الحق قادری، کہ جن لوگوں نے حج کے لیے فیسیں جمع کروائی تھیں وہ ان کو ریٹرنز کریں گی ایک پراپر طریقہ کے تحت، کیونکہ اس کرونا وائرس کی وبا سے حج کو مختصر کر دیا گیا ہے، جس میں زیادہ تر لوگ شامل نہیں ہیں۔ یہ حج پالیسی 2000 کا ہم نے کہا ہے، اس میں یہ پرانی پالیسی ہے، اس میں جو ابھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، لیکن اس میں متوقع یہی ہے کہ اس میں صرف جو 8 پلان ایجنڈا ہے اس میں بچ کر وہی لوگ شامل ہو سکیں گے۔ تو دوستو یہی آج کا مین آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ حج کو کووڈ کی وجہ سے لمیٹڈ کیا گیا ہے تاکہ نمبرز کم کیے جائے، تاکہ لوگوں کی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق لوگ اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی دعا قبول فرمائے اور ہم سب پہ اپنا فضل و کرم عطا فرمائے اور ہماری عبادات قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔